السلام علیکم ناظرین. اب کچھ بات کرتے ہیں عطا تارڑ کی گرفتاری کے حوالے سے. عطا تارڑ کی گرفتاری ایک اہم معاملہ ہے جو کہ ابھی خبروں کی زینت بنا ہوا ہے. ہر تمام چینلز پر، ہر ویب سائٹ پر آپ دیکھیں تو عطا تارڑ کی گرفتاری کے حوالے سے مختلف خبریں آ رہی ہیں. کہیں آ رہا ہے کہ عطا تارڑ گرفتار ہوئے، کہیں آ رہا ہے کہ گرفتار نہیں ہوئے بلکہ ڈرامہ کیا گیا. کہیں کہا جاتا ہے کہ عطا تارڑ کی جو ہے گرفتاری ہوئی اور فوری طور پر رہائی کر دی گئی. یہ معاملہ ہے کیا؟ عطا تارڑ کی گرفتاری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر ہوئی تو کیوں ہوئی؟ اور اگر نہیں ہوئی تو یہ ڈرامہ کیوں رچایا گیا؟ یہ تمام تر معاملات پر بات کرتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کچھ خبروں کے حوالے سے کہ خبریں کیا چل رہی ہیں. خبریں جو عطا تارڑ کے حوالے سے چل رہی ہیں وہ یہ چل رہی ہیں کہ عطا تارڑ کو وزیر آباد سے پولیس اسٹیشن منتقل کیا گیا. وزیر آباد پولیس نے انہیں گرفتار کیا، گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن منتقل کیا گیا، جس کی کچھ فوٹیج بھی سامنے آئیں کہ اس کے بعد جو ہے عطا تارڑ کو فوری شور شرابہ مچا، ہلا گلا ہوا، مختلف چینلز پہ بریکنگ چلی. تو اس کے بعد جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ انہیں فوری طور پر رہا کر دیا گیا. نون لیگی ترجمان جو ہے مریم اورنگزیب، ان کی جانب سے اس بات کی تصدیق ہوئی کہ عطا تارڑ کو گرفتار کر لیا گیا ہے. عظمیٰ بخاری کا جو ہے وہ بھی بیان سامنے آیا کہ عطا تارڑ کو وزیر آباد سے گرفتار کر کے سٹی پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا گیا ہے. دوران زمن نے تصدیق کر دی، ان کی پارٹی کی جانب سے تصدیق ہو گئے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ عطا تارڑ پر کسی قسم کا کوئی مقدمہ نہیں ہے، کوئی کیس نہیں ہے. ہمارے لوگوں کو حکومت کی جانب سے ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سینٹ انتخابات کے حوالے سے یا کسی بھی معاملے کے حوالے سے، یا ڈسکا والے جو معاملات ہیں، ڈسکا میں جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہرحال یہ تمام تر معاملات ہیں کہ ان کی گرفتاری کا شور مچ گیا. ساتھ ہی کہا گیا کہ انہیں گرفتار کیا گیا ہے لیکن ان کی گرفتاری کی وجہ نہیں بتائی گئی. چیتے چیتے باتیں میں آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں، اس کے بعد پھر اس کی ڈسکشن میں جاؤں گا. پھر مسلم لیگ نون کی جانب سے پہ شدید غم و غصہ بھی کیا گیا اور مریم اورنگزیب نے اس کی تصدیق کی اور یہ کہا کہ انتخابی مہم کے دوران عطا تارڑ کو گرفتار کرنا ان کی ہار کا خوف ظاہر کر رہا ہے، کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہار کا خوف ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں. ساتھ ہی عطا تارڑ کی گرفتاری وقت انہوں نے جو اپنے تاثرات دیے تھے، انہوں نے جو کہانی بتائی تھی وہ کیا تھی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ پولیس نے اسلحہ چیک کرنے کے بہانے ملازموں کو تشدد کا نشانہ بنایا. میں انہیں روکنے آیا تو انہوں نے پھر مجھے بھی اریسٹ کر لیا. مطلب وہ چھڑوانے آئے تھے. مجھ سے بھی بدتمیزی کی انہوں نے. ساتھ انہوں نے یہ بھی واضح کیا اور پولیس نے راہگیروں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا. یہ عطا تارڑ صاحب کا بیان ہے. انہوں نے کہا کہ پولیس نے مجھے گاڑی میں ڈالا اور کہا چلیں. پولیس مجھے وین میں بٹھا کر تھانے لے آئی. عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ اگر ضمنی الیکشن میں پولیس نے لڑنا ہے تو ہم ان سے نمٹنا جانتے ہیں اور ایک ایک زخم کا بدلہ لیں گے. یہ عطا تارڑ صاحب کا بیان تھا کہ گرفتاری کے حوالے سے. لیکن کچھ ہی دیر بعد خبر آتی ہے کہ عطا تارڑ کو گرفتاری کے فوراً بعد رہا کر دیا گیا. اور اس دوران ایک خبر آ جاتی ہے فردوس عاشق اوان صاحب کی جانب سے. وہ یہ کہتی ہیں کہ سستی شہرت کے لیے سیاسی اداکار نے گرفتاری کا ڈرامہ کیا ہے. پہلے تو گرفتاری کی بات کر لیتے ہیں. گرفتاری کے گرفتار ہوئے کیوں؟ کوئی کیس نہیں ہے، کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے. نون لیگ نے بھی اس چیز کی وضاحت کی ہے. پھر گرفتار کیوں کیا گیا؟ کیا یہ واقعی پاکستان تحریک انصاف یا حکومتی جماعت کی جانب سے یوں کہہ لیں کہ پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے جو ان کے ضمنی انتخابات ہیں اس حوالے سے، یا پھر واقعی یہ ڈرامہ رچایا گیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے؟ یہ دونوں سوال پیدا ہوتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون ڈرامہ رچائے گی تو کیوں رچائے گی؟ کیا وہ گورنمنٹ کو یہ سمجھ لیں کہ اس طریقے سے گندا کرنا چاہتی ہے کہ گورنمنٹ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے جب بھی ان کو لگتا ہے کہیں بھی انتخابات ہونے جا رہے ہیں وہاں سے گرفتاریاں کر لیں اور جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کر کے اس دوسری جماعت کو دبانے کی، یا جو بھی امیدوار وہاں سے آ رہا ہے اس کو دبانے کی کوشش کی جائے. ایک جانب یہ معاملہ ہے. لیکن دوسری جانب کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف یا حکومتی جماعت ڈری ہوئی ہے، اس طرح کے ہتھ کنڈے کرتی ہے؟ یہ معاملات بھی ہیں. گزشتہ ادوار میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، یہ دونوں جماعتیں بڑی جماعتیں رہی ہیں اور انہوں نے حکومتوں میں وقت گزارا ہے. تو اس دوران یہ کہا جاتا ہے کہ پنجاب کے اندر خاص طور پر کہ مسلم لیگ نون کا ایک ہولڈ رہا ہے اور ابھی بھی کئی مقامات ایسے ہیں، کئی ادارے ایسے ہیں جہاں پر مسلم لیگ نون کا ہولڈ ہے. تو گو کہ کیا مسلم لیگ نون نے اپنی بیس پر تمام تر گیم پلان کیا کہ آئیں گے عطا تارڑ کے پاس، کیونکہ ہمارا پولیس محکمہ آپ سب کے سامنے ہی ہے. پولیس محکمہ میں کیا کیا ہوتا آیا ہے، کتنے کتنے روپوں میں کس کس طرح کے مجرم چھوٹ جاتے ہیں اور کس کس طرح کے لوگوں کو مجرم بنا دیا جاتا ہے. یہ تو ایک الگ معاملہ ہے. یہ میں مختلف اپنے جو پہلے پروگرامس کیا کرتا تھا رنگیات میں، اس میں آپ کو دکھاتا بھی تھا. لیکن یہاں معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کیا مسلم لیگ نون نے ایسا کیا؟ اگر ایسا کیا تو بہت شرمناک حرکت ہے. لیکن اس کے اگینسٹ کیا پاکستان تحریک انصاف نے واقعی خوف کے ڈر سے یا کسی بھی وجہ سے یا پریشرائز کرنے کے لیے
یہ اقدام کیا کہ وہاں وزیر آباد پولیس کو احکامات جاری کیے گئے کہ ان کو گرفتار کیا جائے، اور پھر جب میڈیا کا پریشر آیا تو انہیں چھوڑ دیا گیا، یا جسٹ گرفتار کر کے ایک تھریٹ کرنا تھا، ایک ششکا دینا تھا، جسٹر دینا تھا، ایسا تھا۔ دونوں ہی صورت میں دونوں ہی معاملات غلط ہیں۔ اگر پاکستان تحریک انصاف نے کیا تو بھی غلط ہے، اور اگر پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنا کوئی گیم پلان کر کے اس طرح کا ایک جسٹر دینا چاہا کہ حکومت اس طرح کے کنڈے استعمال کرتی ہے تو بھی غلط ہے، جو بھی اس میں ملوث ہے۔ بہرحال فردوس عاشق امان صاحبہ نے یہ بیان دیا کہ یہ جو ہے صرف سیاسی ڈرامہ رچانے کی کوشش کی گئی ہے، اور انہوں نے واضح کیا کہ لیگی رہنما عطا تارڑ کی گرفتاری کو سیاسی ڈرامہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہیں حراست میں لیا ہی نہیں گیا تو پھر رہائی کیسی۔ وہ لاہور میں انہوں نے جب گفتگو کر رہی تھی میڈیا سے، انہوں نے اس چیز کو واضح کیا تھا کہ رنگ بازی اور شو بازی نون لیگ کا وتیرہ ہے۔ یہ گزشتہ ادوار میں ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف معاملات میں کہ اس طرح کے معاملات سامنے آتے رہے ہیں، جس میں پاکستان تحریک انصاف نون لیگ کو تنقید کا نشانہ بناتی رہی ہے، نون لیگ پاکستان تحریک انصاف کو بناتی رہی ہے۔ ساتھ ہی کہا کہ پولیس کو عابد رضا کی گاڑی میں اسلحے کی اطلاع ملی، عطا تارڑ اس موقع پر خود اچھل کر پولیس کی وین میں بیٹھے۔ مطلب یہ بات تو سچ ثابت ہو گئی کہ پولیس کو اطلاع ملی۔ عطا تارڑ صاحب کی جو گرفتاری ہے، گرفتاری کا اگر کہا جائے تو اس کی مذمت کی جانی چاہیے، ٹھیک ہے، کس وجہ پہ گرفتاری ہوئی اس کو بھی واضح ہونا چاہیے، یہ معاملہ ہوا یا نہیں ہوا، کیونکہ جس طریقے سے فردوس عاشق امان صاحبہ نے کہا ہے کہ رنگ بازی اور شو بازی نون لیگ کا وتیرہ ہے، پولیس کو عابد رضا کی گاڑی میں اسلحے کی اطلاع ملی، عطا تارڑ اس موقع پر خود اچھل کر پولیس وین میں بیٹھ گئے۔ یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ اطلاع تھی، گاڑی میں پولیس نے ریڈ کی، پولیس کو اطلاع تھی کہ عابد رضا کی گاڑی میں اسلحہ ہے، اور جس بیس پر پولیس نے وہاں پہ ان کو روکا، اور پھر اس کے بعد یہ سارا معاملہ ہوا۔ اس دوران کیا اس تمام تر گرفتاری کے بیچ میں جو کہ عطا تارڑ کی ہوئی ہے، کیا پری پلان اس گاڑی کو روکا گیا، یا پھر جو ہے واقعی اسلحے کی اطلاع تھی، اور اگر اسلحے کی اطلاع تھی تو اسلحہ کس نوعیت کا تھا، کیسا تھا، یہ تمام تر چیزیں بھی سامنے حقائق آنا باقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عطا تارڑ اور عابد رضا نے افراتفری جان بوجھ کر پھیلائی۔ انہوں نے کہا کہ نارملی پولیس چیکنگ کر رہی تھی، افراتفری ان کی جانب سے پھیلائی گئی، اور ساتھ ہی کہا کہ وہ خود سے اچھل کر اس گاڑی میں آگے بیٹھے اور تھانے آئے، ورنہ ان کے گرفتار نہیں کیا جانا تھا، نہ ہی ان کی گرفتاری کے لیے وہ گئے تھے۔ عطا تارڑ شاید سینٹ میں پہنچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، رنگ باز عطا تارڑ اپنی جماعت کو متاثر کر سکتے ہیں، کسی اور کو نہیں۔ انہوں نے یہ بات بھی جو کہی ہے فردوس عاشق امان صاحبہ نے کہ جو عطا تارڑ صاحب یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں شاید سینٹ کی ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے، سینٹ میں آنے کے لیے کر رہے ہیں، اور اسی لیے اپنی پارٹی کو متاثر کرنے کے لیے اس طرح اقدامات کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ تاثر دیا ہے فردوس عاشق امان صاحبہ نے کہ مے بھی اس میں ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کا کوئی ہاتھ نہ ہو، پی ٹی آئی کا بھی کوئی ہاتھ نہیں، ان کی پرسنل طور پر انہوں نے پرسنل پی آر کو استعمال کرتے ہوئے یہ تمام تر سینیریو کریٹ کیا۔ تو اس کی تحقیقات ہوں تو بہت ساری حقائق کے سامنے آ جائیں گے کہ گو کہ یہ تمام تر سینیریو کریٹ کیا گیا، کریٹ کرنے میں عطا تارڑ صاحب خود انوالو ہیں، یا گورنمنٹ کی جانب سے یہ تمام تر کارروائی ہوئی، یا پھر نون لیگ کی جانب سے ہوئی۔ تمام تر باتیں وقت کے ساتھ سامنے آ جائیں گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عطا تارڑ نے سیاسی گیدڑ کا کردار ادا کیا ہے، انہوں نے سیاسی گیدڑ کہا اس موقع پر فردوس عاشق امان صاحب نے عطا تارڑ کو۔ عطا تارڑ سستی شہرت سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے یہ بھی ساتھ میں کہا۔ اس تمام تر معاملے پر رد عمل آیا سامنے مریم نواز کا۔ مریم نواز نے کیا رد عمل دیا اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہ گرفتاری کی جو ہے وہ مذمت تو کی جانی چاہیے اگر گرفتاری ہوئی، لیکن جیسے کہ حکومتی نمائندہ جو ہیں فردوس عاشق امان، ان کی جانب سے اس کی تردید کر دی گئی ہے کہ گرفتاری ہوئی نہیں تو رہائی کا معاملہ، یہ بات ہی غلط ہے کہ گرفتار ہوں گے تو رہائی ہوگی۔ نہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس گئی، نہ پولیس نے ان کو گرفتار کرنا تھا، جو اطلاع تھی اس اطلاع پہ کارروائی کی گئی، تو اس موقع پر جو ان کی جانب سے افراتفری پھیلائی گئی اور سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ تمام تر اقدامات کیے گئے، یہ کہنا ہے فردوس عاشق امان کا۔ مسلم نون کی جو رہنما ہیں مریم نواز، ان کا رد عمل سامنے آیا، انہوں نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے اپنا رد عمل دیا، جس رد عمل میں انہوں نے کہا کہ یہ جو حالات نظر آ رہے ہیں، اس تمام تر حالات میں دکھ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو اپنی ہار نظر آ رہی ہے، جس وجہ سے وہ اس طرح کے ہتھکنڈے استعمال کر رہی ہے۔ یہ بیان سامنے آیا ٹویٹر پر مریم نواز کی جانب سے۔ مریم نواز نے ٹویٹ میں کہا کہ اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں کہ جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے، کوئی سیاسی معاملہ آتا ہے، تو اس طرح کی گرفتاریاں شروع کر دی جاتی ہیں، اور اس گرفتاریوں کے نتیجے میں جو ہے سیاسی جماعتوں کو جو ہے دبانے کی، یا پھر جو سیاسی کارکنان ہیں ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہرحال تمام تر معاملات میں کہنا یہی ہے کہ سینٹ انتخابات ہوں یا دیگر کوئی ضمنی انتخابات ہوں، تمام تر معاملات میں اگر گرفتاری حکومت کی جانب سے کی جاتی ہے تو بھی اس کی مذمت کی جانی چاہیے، اور اگر کسی سیاسی جماعت کی جانب سے ایسا کوئی طریقہ کار اپنایا جاتا ہے تو وہ تو انتہائی مذمت کا باعث ہے۔ ایسے جو اقدامات کیے جاتے ہیں یہ سمجھ لیں کہ سیاسی طور پر مس یوز کیا جاتا ہے اپنی چیزوں کا، اور اس مس یوز کرنے کے بعد اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اچھا، مریم نواز نے جو کچھ بیان دیا ہے سامنے، اس میں انہوں نے خاص طور پر اینڈ میں یہ بھی کہا ہے کہ
عطا تارڑ کی گرفتاری اور رہائی سے حکومتی خوف اور کنفیوژن آیا ہے، جو مرضی کر لو تمہارا جانا ٹھہر گیا۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ اب یہ حکومت جائے گی ہی جائے گی۔ جانے کی بات کرتے ہیں، جب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے جو لوٹی دولت ہے واپس لاؤ، میں استعفیٰ دے دیتا ہوں، تو اپنے لانگ مارچ کا نام ہی بدل کے انہوں نے اس کو مہنگائی مارچ کر دیا گیا۔ بات کی جاتی ہے ان کو گرانے کی، تو آپ تو خود سینٹ میں جا رہے ہیں، سینٹ کے انتخابات لڑ رہے ہیں، سینٹ میں اپنا امیدوار لا رہے ہیں، مقابلے کر رہے ہیں، اسمبلی کے اجلاس ہوتے ہیں، اسمبلی کے اجلاسوں میں وہی لوگ جو بھارت یاد کر رہے ہوتے ہیں اس حکومت کو گرانا ہے، اسی حکومت کی جو پوری اسمبلی بنی ہوئی ہے اس اسمبلی میں بیٹھ کے وہ اپنا کردار بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ حکومت کو گرانا چاہتے ہیں یا نہیں گرانا چاہتے، ان کو بھی خود کو اپنے مائنڈ کلیئر کر لینے چاہیے کہ کیا یہ حکومت کو گرانا ہی مقصد ہے یا صرف عوام کو بیوقوف بنانا مقصد ہے۔ بارہا میں اپنی ویڈیوز میں یہ چیز کہتا رہا ہوں۔ ساتھ ہی یہ بھی بات سامنے آئی اس تمام تر معاملے میں، اس گرفتاری یا رہائی کے معاملے میں، یا گرفتاری ہوئی نہیں اور گرفتاری چھوڑ دی گئی اور رہائی کا بہانہ کیا گیا، کچھ دیر میں چھوڑ دیا گیا۔ یہ بات بھی سامنے آئی کہ وزیر آباد اور ڈسکا کے ضمنی الیکشن میں ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے نون لیگ اور عطا تارڑ کی جانب سے۔ یہ بھی جو ہے الزام لگایا گیا فردوس عاشق عوان کی جانب سے کہ یہ تمام تر معاملات جو ہیں ان میں ہے سیاسی گرفتاری۔ اس میں یہ چیز سامنے آیا ہو گئی ہے کہ سیاسی معاملہ ہے، چاہے وہ حکومت کی جانب سے قدم لیا گیا، چاہے نون لیگ کی جانب سے قدم لیا گیا، چاہے عطا تارڑ کا ذاتی کوئی اسٹیپ تھا جو انہوں نے لیا، لیکن اس تمام تر معاملے میں کہیں گے یہی کہ ایسی حرکات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تمام تر چیزیں کلیئر کرسٹل عوام کے سامنے ہونی چاہیے۔ سیاسی نمائندے وہی عوام کے حق کی بات کرتے ہیں جو بالکل کلیئر اور کرسٹل عوام کے ووٹ سے منتخب ہو کر آتے ہیں۔ جو سینٹ کے انتخابات میں جس طرح کی دھاندلیاں پچھلے دنوں میں ویڈیوز کے ذریعے سامنے آئی ہیں، اس طرح کے معاملات دیکھنے میں آئیں، اگر خرید و فروخت چلتی رہے گی تو میرے خیال سے پھر عوام کے لیے کوئی بات نہیں کرے گا۔ تمام تر لوگوں کے ذاتی مفاد ہی ہیں جو سینٹ کے انتخابات میں بھی خرید و فروخت کرتے ہیں اور دیگر انتخابات میں بھی جلسے جلوسوں میں تمام تر معاملات میں خرید و فروخت کرتے ہیں، عوام کے لیول پر بھی، کہ عوام کو کوئی نان ٹکی یا پھر قیمے والے پراٹھے یا پھر جو ہے کچھ رقم دے کر یا پھر کوئی بھی لالچ دے کر لایا جاتا ہے، تو یہ پھر عوام کے مفاد کی بات نہیں ہے بلکہ اپنے مفاد کی بات ہوتی ہے۔ اپنے مفاد سے ہٹ کے اگر عوام کا سوچیں تو میرے خیال سے ان تمام تر معاملات کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔